دولت ہے، عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، پہلے اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کیا کہا اللہ نے؟ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، ترجمہ کر دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں. کس پر؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر. ٹھیک ہے، اب اللہ نے پہلے محبوب پر درود بھیجا، پھر کہا میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو. سبحان اللہ. ہے نا، یہ عظیم دولت ہے کہ جس کو خود وحدہ لا شریک کرتا ہے، اور وحدہ لا شریک کرتا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی کہتا ہے میرے فرشتے بھی میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں. اس کے بعد آپ سے کہا گیا ہے کہ اب جو ایمان والے ہیں، غیر ایمان سے نہیں کہا رب نے، یہ اعلان کیا جو ایمان والے ہیں وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے رہیں. محبت سے ایک بار اور پڑھ لیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام قرآن شریف کے اندر، قرآن شریف کے ذریعے ہم کو حکم دیا کرنے کا. عمل صالحہ جیسے نماز، اللہ نے کہا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کہا واتو الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک، نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے، روزہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اللہ نے، اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے کہا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے روزہ فرض کیا گیا. ٹھیک، اب آئیے حج کے تعلق سے دیکھیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ نے کہا کہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اس گھر کا حج کرنا تم پر فرض ہو گیا، تم پر فرض ہے. ٹھیک، اب یہ آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو اور زکوٰۃ دو، حج کرو جو صاحب استطاعت ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں سنا کہ اللہ نے خود کہا کہ میں کرتا ہوں تم بھی کرو. نہیں کہا، نہیں کہا نا، کہا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اللہ نے یہ نہیں کہا میں کرتا ہوں تم بھی کرو، نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا اے ایمان والے تم پر روزے فرض کیے گئے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو، نہیں کہا. اور جب حج کرنے کی بات آئی نا تو کہا حج تم پر فرض ہو گیا، فرض ہو گیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں حج کرتا ہوں تم بھی کرو، نہ، نہیں کہا. لیکن جب باری آتی ہے اپنے محبوب علیہ السلام پر درود بھیجنے کی، جب باری آئی آقا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی، درود و سلام کی ڈالی پیش کرنے کی، تو وحدہ لا شریک سب سے پہلے اعلان فرماتا اے دنیا والوں سنو سنو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر خود درود و سلام بھیجو. اسی لیے تو علامہ جمیل الرحمن قادری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ